الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع ہوئی تھی، اور اس میں جو اعتراضات تھے، جو سوالات تھے، اشکالات تھے، ان کے جوابات دیے جا رہے تھے. شروع میں آپ لوگوں نے متقین کے بارے میں پڑھا، پھر منافقین کے بارے میں پڑھا، پھر آپ لوگوں نے منافقین کے بعد جو ہے ایک عام خطاب تھا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آیا، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات میں گائے کا ذبح کا واقعہ تھا. اسی طریقے سے انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو توڑنے کی بات تھی، ان کی نافرمانی کی بات تھی. پھر ان پر نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب آیا آسمان سے، وہ سارے سوالات ہیں، تو توجہ سے سنیں. یہ جو ان سے کہا تھا کہ آپ سجدے کرتے ہوئے چلیں، تو انہوں نے چونکہ نافرمان لوگ تھے، وہاں ہے سجدن، تو یہ اپنے آپ کو جو پیٹھ ہے، زمین ہے، سرین جسے کہتے ہیں پیچھے، اس کو زمین پہ لگا کے چلتے تھے. انہوں نے کہا آپ سجدے کر کے چلیں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے بدلے میں سرین پر چلتے تھے. جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے تو اپنے آپ کو زمین پر لگا کے گھسٹ کے چلتے ہیں. اس سے یہ نافرمان. ان سے کہا کہ آپ حتتن کہیں. کیا کہیں؟ اس کا معنی ہے ہم مغفرت چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہنتتن، گندم کہنے لگے. سمجھ میں نہیں آئی؟ نافرمان تھے نا، ایک بات کرو اور دوسری کو. کہتے ہیں کہ وہ کیا تھی جس کو کہا ہے کہ آسمان سے ان کو رجز سے ایک عذاب قسم کا ہے. رجز وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ایک مرض تھا طاعون کا. جیسے آج کل کرونا ہے، وہ بھی اس زمانے میں ایسے تھا کہ دھڑا دھڑ لوگ مر رہے تھے، دھڑا دھڑ لوگ مرتے تھے. ہر زمانے میں ایسے تقریباً 100 سال میں، 50 سال میں ایسے ایک بیماری آتی ہے کہ جس سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ سنا ہے کہ یہ 1913 میں بھی ایسے ایک بیماری آئی تھی کہ جس سے کئی کروڑ لوگ مر گئے تھے. کتنے مر گئے تھے؟ کئی کروڑ لوگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے. لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، اور پھر مرنے کی مختلف عوارضات و امراض ہوتے ہیں. بعض ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں، ہاں، بعض پیدائش کے وقت مر جاتے ہیں، بعض پیدائش سے پہلے مر جاتے ہیں، بعض کینسر سے مر جاتے ہیں، بعض جگر کی وجہ سے مر جاتے ہیں، بعض پھیپھڑوں کی وجہ سے، بعض گردوں کی وجہ سے. تو یعنی بات یہ ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں کہ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا. عجیب ہے انسان کی یہ عجیب ایک گول دائرے میں گھوم رہا ہے کہ یہاں سے پیدا ہوا اور واپس اسی جگہ آیا، مر گیا، ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ ایک چکر سا ہے ایسے کہ انسان لیتا ہے، چھوٹا ہے، پھر دودھ پیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دانت نہیں دیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ دودھ کی بجائے امی کو کاٹ جائے. تو اتنا جب بڑا ہو گیا کہ وہ کچھ فروٹ کھانے کے قابل ہو گیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ دانت بھی دے دیے، دانت دے دیے کہ اب یہ فروٹ کھائے، گوشت کھائے، ہاں، یہ مختلف قسم کی سبزیاں کھائے کوئی، لیکن لوگوں کو نہ کاٹے. بعض لوگوں کو کاٹتے ہیں، وہ ایک غلط بات ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو بعض تو دشمن کو کاٹتے ہیں اور بعض اپنے بہن بھائیوں کو کاٹ لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ نافرمان قوم تھے. اب یہود کے معنی کیا ہے؟ یہ ہودات سے ہے. ہودات سے، ہودا کے معنی محبت. یہ آپس میں تو ان کی محبتیں بھی چلتی تھی،
یا تہود سے ہے. تہود کے معنی ہے توبہ کرنا. تہود کے معنی کیا کرنا؟ کہ ان کو توبہ کا کہا تھا کہ آپ توبہ کریں. بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں. اور پھر ذکر ہوتے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، ہاں عیسائی ہیں یا صابی ہیں. تو یہ صابی کیا چیز ہے؟ صابی جو ہے بے دین کو کہتے ہیں کہ یہ جس دین پر تھے اس کو چھوڑ دیا تھا آہستہ. پھر یہ فرشتہ پرستی میں آ گئے کہ اس کی پرستش کرتے تھے، یا ستارہ پرستی میں آ گئے، یا آگ پرست ہو گئے. یعنی آگ دیکھی تو اس کے سامنے عبادت شروع کی، یا ستاروں کو رات کو دیکھا تو کہا کہ یہ خدا ہے، یا کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ خدا ہے. یعنی یہ بے دین لوگ تھے. کیا تھے؟ صابی ان کو. تو کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یہ جو کہا ہے کہ ان میں سے جس نے نیک عمل کیا تو وہ کامیاب ہے. اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جو ادیان ہیں، مختلف دین ہیں، ان کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں ایسے نہیں ہے. یہ جو لوگ یہودی تھے، عیسائی تھے اور صابی تھے، اگر یہ ایمان لائیں، سمجھ آ گئی بات، ایمان لے آئیں، یعنی یہودیت کے باوجود یہ ایمان لے آئیں، نصرانیت کے باوجود ایمان لے آئیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کے، اور ان کے لیے اجر ہے. ان کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہودی ٹھیک ہے، نہیں. یہودی تو اپنے وقت میں وہ اپنے مذہب پر ہوتے تو ٹھیک ہوتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے بعد انہوں نے پچھلا سب کچھ چھوڑنا ہے اور ایمان اللہ پر لانا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور نیک عمل کرنا ہے. اور جب تک نبی کے نبوت کے بعد اگر یہ لوگ موجود ہوں اور نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا پچھلا ایمان منظور نہیں ہے. کوئی سمجھ آئے؟ اپنے وقت میں یہودیت صحیح تھی، اپنے وقت میں نصرانیت صحیح تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن جب نیا نبی آ گیا تو اب اس کی شریعت چلے گی. اگر یہ لوگ اس کی شریعت پر نہیں چلتے تو یہ ایمان منظور نہیں ہے. مختلف مذاہب کے مختلف خاص ایام ہوتے ہیں. جیسے یہودیوں کا خاص دن کیا تھا؟ ہفتے کا. عیسائیوں کا خاص دن کیا تھا؟ اتوار کا. اور مسلمانوں کا کیا ہے خاص دن؟ جمعے کا. اب یہ یہودیوں کو کہا کہ ہفتے کا دن جو آپ لوگوں کے عبادت کا دن ہے تو اس میں اور کوئی کام نہیں کرنا، بس صرف عبادت کرنا. اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا. تو یہ لوگ چونکہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے تو اب عبادت کے دن ان کو پھر وہ مچھلیاں تنگ کرتی تھی کہ یار یہ شکار تو ہونا چاہیے. اور عجیب، اللہ آزمائش کے طور پر اس دن زیادہ مچھلیاں لے آتا اور شکار منع تھا. اللہ کی آزمائش تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں ایک بڑا سا کھڈا کھود دیتے تھے کہ ہفتے کے دن جو زیادہ مچھلیاں تھیں اس میں چلی جائیں گے تو اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے. تو یہ وہ چیز تھی جو ان کی نافرمانی کی تھی. کیا تھی؟ ان کی نافرمانی. پھر ایک ہے کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر ان سے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئہ، آپ بندر بن جائیں. تو یہ کون سے بندر ہیں؟ یہ جابی جو آج کل چل رہے ہیں چڑیا گھر میں یا فٹ پاتھ پہ نچاتے ہیں، وہ تو ڈگڈگی والے، وہ بندر تو نہیں ہیں جو گھروں میں آتے ہیں نا پیسے مانگتے ہیں. وہ تو ایک حیوان ہے، وہ پہلے سے تھے اور ابھی بھی وہی ہیں. اللہ نے انسانوں کو نافرمانی کی وجہ سے فرمایا کہ آپ بندر بن جائیں ذلیل. تو وہ جو انسان بندر بنے تھے وہ سزا کے طور پہ بنے تھے، وہ 2-3 دن تھے. کتنے تھے؟ وہ ختم ہو گئے. نہ وہ پہلے تھے بندر نہ وہ بعد میں بندر تھے، وہ درمیان میں سزا کے طور پہ اللہ نے ان کو بندر بنایا. سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ بات غلط ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے. کہتے ہیں کہ انسان کیسے بندر سے بنا؟ اس کی تو دم تھی، تو اس کی دم کہاں؟ کہتے ہیں اس کی دم کہاں ہے؟ یا تو بڑے بڑے افسر ہیں ان کی دم ہے.
بڑے بڑے لوگ ہیں، دم کہاں چلی گئی؟ یہ کہتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ انسان بندر سے بنا، اللہ فرماتے میں نے مٹی سے بنایا، خلقنا الانسان من صلصال، میں نے مٹی سے بنایا اللہ فرماتے، اور میں نے آدم سے بنایا، اور وہ کہتے ہیں بندر سے بنایا۔ تو اللہ کی بات ماننی چاہیے اس کی؟ ویسے انگریزوں کی شکلیں بندروں سے ملتی جلتی ہیں، تو سمجھ میں تو کہا کہ اس کی وہ دم کہاں جی؟ کہتے وہ بس بیٹھتے بیٹھتے گھستے گھستے اس کی چل رہی۔ تو عجیب بات ہے، آج جو بندروں کی دمیں ہیں تو یہ کیوں نہیں گھس رہے؟ یہ بیٹھتے نہیں ہیں یا کھڑے رہتے ہیں؟ اور یہ اور جتنے بھی جانور ہیں یہ جو بیٹھتے ہیں ان کی دم گئی نہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے خیالی باتیں، ہم نے کون سی باتیں ماننی ہیں حقیقی؟ وہ کس کی باتیں؟ اللہ کی۔ یہ جو گائے کے ذبح کا حکم آیا ہے یہ کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی دکھانی تھی کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا بھتیجا اس شخص کا وارث تھا، وہ یہ بہت مالدار تھا۔ اب اس نے کہا یہ تو مرتا ہے نہیں، مرے گا تو مجھے میراث ملے گی، تو چلو ایسے کر دو اس کو مار دیتے۔ تو اس کو مار دیا اور اس کی لاش کو کہیں کسی دوسرے دروازے پر رکھ دیا کہ لوگ اٹھیں گے تو میرا پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کیا کہ ان کو ایک گائے کے ذبح کا حکم دیا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو پھر جو ہے اس کا ٹکڑا جو ہے اس کے جسم کے ساتھ لگایا، وہ بیٹھا اور وہ ساری باتیں بتا دی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے اور کیا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بھی ایک چیز بتا دی تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے، اور یہ کئی دفعہ اس کا ذکر آیا ہے دوبارہ جی اٹھنے کی مثالیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں اٹھایا تمہارے موت کے بعد۔ بنی اسرائیل کو بھی مار دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جو ہے زندگی، یہ ایک مثال ہو گئی۔ پھر دوسری مثال کون سی تھی کہ اسی طریقے بنی اسرائیل میں جب قتل ہوا تو ان سے کہا گائے ذبح کرے، اور پھر اس کا ٹکڑا لے کر کے جب مردے کے ساتھ تو وہ بھی زندہ ہو گیا۔ یہ دوسری مثال تھی۔ اور تیسری مثال کیا ہے؟ تیسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بستی ویران پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ یعنی مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ اس طریقے کے کہہ رہے تھے کہ وہ کیا انداز ہوگا، کیا طریقہ ہوگا۔ یہ یقین تو تھا کہ اللہ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تھا کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے اس کو ہی موت دے دی۔ اور کتنی موت دی؟ 100 سال۔ کتنی موت دی؟ 100 سال۔ اور ان کے پاس جو کھانا تھا وہ سڑا بھی نہیں۔ ویسے کھانا اگر ایک دن دو دن وہ نہ ہو تو اس میں بدبو آ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، سمجھ ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ 100 سال تک لم یتسنہ، وہ خراب ہی نہیں ہوا۔ تو 100 سال بعد اور ان سے پوچھو کہ آپ کتنا رہے؟ 100 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ بس دن کا تھوڑا سا حصہ، بس جیسے کہ ایک نیند ہوتی ہے۔ تو فرمایا نہیں، آپ 100 سال رہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کر دیا، یہ مثال بھی ہے۔ اور ایک مثال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نہیں زندہ کر سکتے، یعنی وہ آپ کی قدرت کیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ قدرت دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تو پتہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، کیوں نہیں ہے مجھے تو ایمان۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 طیور لے لیں، 4 پرندے، 4 فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو عادی بنا دیں اپنے ساتھ کہ آپ کے ساتھ ہل جائیں۔ یعنی جیسے لوگ کرتے ہیں نا، بعض حیوانوں کو، پرندوں کو اپنے ساتھ عادی بنا، پھر وہ بھاگتے نہیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا،
پھر آپ اس کو بنائیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کے پارٹس، اس کی ٹانگیں ادھر ہو، اس کے ہاتھ ادھر ہو، اس کی چونچ ادھر ہو، اس کا سر ادھر، ایسے گڑ مٹ کر کے علی کل جبل منہن جزء، ہر پہاڑ پر جو ہے ایک کی ٹانگیں ادھر، اس کا ادھر، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر آپ اس کو بلائیں اللہ کے حکم، تو وہ کیا کریں گے؟ یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر وہ پرندے جو ہے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئے اور اڑنے لگ گئے اور آنے لگ گئے۔ تو یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ زندہ کر سکتا، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ بہرحال دعا فرما، اللہ ہمیں دین کے خادم، دین کے داعی، دین کے سپاہی بنا دے، ہم سب سے راضی ہو جاؤ، اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ بہت عاجز ہے، اے اللہ اپنی رضا نے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام امراض سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ساری دنیا میں دینی مدارس قائم فرما دے، ہر گھر کو دین کا مرکز بنا دے، دین کا مدرسہ بنا دے۔ اے اللہ جو تیرے دین کا کام کرتے ہیں ساری رکاوٹیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے، اس عمل کو قبول فرما دے، اس عمل کو قبول فرما دے۔